میں اگر شہر مدینہ کا کبوتر ہوتا، نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا، نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا، میں اگر شہر مدینہ کا کبوتر ہوتا، اور جہاں جا کر حضرات شیخ سماعت فرمائیے گا کہ میں اگر نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا، میں اگر گنبد خضرا، میں اگر شہر مدینہ کا کبوتر ہوتا، اور آسماں تیری سجاوٹ میں کمی تھی، ورنہ آسماں تیری سجاوٹ میں کمی۔ دوسرا مصرع لگ جائے تو خاموش نہیں رہیں گے آپ حضرات کہ نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا، میں اگر شہر مدینہ کا کبوتر ہوتا، آسمان تیری سجاوٹ میں کمی تھی، ورنہ چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا۔ واہ 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 واہ، اچھا ہے گوشا بھائی، تلاش کیا۔ آسمان تیری سجاوٹ میں کمی تھی، ورنہ آسمان تیری سجاوٹ میں کمی تھی، ورنہ چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا، چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا، اور گنبد خضرا سے ٹکرائی تھی جب میری نظر۔ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اس دربار میں جانے کی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، تو میں نے یہ شعر کہا ہے، سماعت فرمائیے گا، سچا شعر کہ چاند سرکار کی دہلیز کا پتھر ہوتا اور گنبد خضرا سے ٹکرائی تھی جب میری نظر، گنبد خضرا سے ٹکرائی تھی جب میری نظر، دم اسی وقت نکل جاتا تو بہتر ہوتا۔ گنبد خضرا سے ٹکرائی تھی جب میری نظر، واہ واہ واہ، گنبد خضرا سے ٹکرائی تھی جب میری نظر، دم اسی وقت نکل جاتا تو بہتر ہوتا، دم اسی وقت نکل جاتا تو بہتر ہوتا، دم اسی وقت نکل جاتا تو بہتر ہوتا۔ چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ، پر بادام پراش ضرور کھاؤ۔ بادام کیسر پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار۔ نیو شمع کا بادام پراش۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ جو گزری مجھ پہ مت سے کہو ہوا سو ہوا، جو گزری مجھ پہ مت سے کہو ہوا سو
ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو غزل کے مشاعرے ہوں یا نعت کی محفلیں ہوں یا قصائد کی محفلیں ہوں. ان محفلوں میں ہر جگہ ادبی طور پر اور اپنے ایمانی جذبات کے طور پر اس شاعر کی جو پذیرائی ہوتی ہے، جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے وہ شاعر پوری دنیا میں اپنی قدر اور منزلت کو روز بروز بڑھاتا چلا جا رہا ہے. میں اسی شاعر کو اس وقت آواز دینا چاہتا ہوں. رامپور سے ہمارے درمیان ہے جناب طاہر فراز. آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور غلام رسول کی حیثیت سے، عاشق رسول کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں آپ کے حوالوں سے پیش فرمائیں. جناب طاہر فراز بھائی. حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، اپنے کردار سے، حسن اخلاق سے، اپنے کردار سے، حسن اخلاق سے، ایک انسان انسانیت کے لیے نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، اپنے کردار سے، حسن اخلاق سے، ایک انسان انسانیت کے لیے نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، ہم نوا کیسے ہو گئے، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح، نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے. شعر سنیے. ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے. ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، کر کے روشن وہاں
بدعتوں کے دیے ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے حق نگر ہو گئے حق نما ہو گئے. یہ آخر کے دو شعر ہیں، یہ ذاتی سے اشعار ہیں. شریک آپ اس لیے ہو جائیے کہ اس میں شرکت فرما کے آپ میرے اوپر احسان فرمائیں گے. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے. کیا کہنے طاہر بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان. حق نگر ہو گئے حق نما ہو گئے خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے. حق نگر ہو گئے حق نما ہو گئے خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے. حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی. دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے حق نگر ہو گئے. اس شاعری کے حوالے سے جو صحیح معنی میں انعام ملا ہے ہمیں وہ یہ ملا ہے کہ اللہ کا گھر اور نبی کے در پہ ہماری حاضری ہو گئی. تو ان میں ایک یہ میں بھی خوش نصیب سمجھتا ہوں خود کو، میری بھی حاضری اس طرح ہوئی ہے وہاں. منظر یہ ہے کہ اب کعبے سے مدینے کی طرف سفر کرنا ہے اور اب جو عمرہ ہے وہ کر لیا گیا ہے، جو وہاں تمام فرائض ہیں ادا ہو گئے ہیں. اب دل بے چین ہے کہ جلدی سے مدینے کی زیارت ہو جائے، مدینے کی طرف چلے جائیں. ایک عجیب سی بے قلی اور خوشی ہے، بڑی احساس. اور اب جانا ہے، صبح کو روانہ ہونا ہے، رات میں یہ سب ہو رہا ہے. بڑی بے چینی، بڑی بے قلی سی ہے. یکایک ایک خیال نے سر ابھارا ہے اور وہاں سے یہ شعر، وہ شعر یہاں سے اس کیفیت کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے بعد ایک خیال سر ابھارتا ہے اور وہاں سے شاعر کا ایک احساس جاگتا ہے مجھ جیسے گنہگار کا. خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے
جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے. ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی. ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی. اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے. اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے. ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی. اشک جاری ہوئے دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. مٹ جائے ایک آن میں کثرت نمائیاں، مٹ جائے ایک آن میں کثرت نمائیاں. گر آئینے کے سامنے، گر آئینے کے سامنے ہم آ کے ہوں کریں. دوستو ہماری مشاعرے کی اس وقت آخری منزل آ گئی.
یہ بڑے عجیب سے مرحلے ہوتے ہیں، بڑی عجیب سی منزلیں ہوتی ہیں جہاں سے نعت کہی جاتی ہے. حضرت امیر خسرو نے کہا تھا کہ نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہاسو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ درجے ہیں، یہ منزلیں ہیں جہاں سے نعت کے شعر کہے جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. لیکن دوستو، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے جو اعلانات کیے ہیں وہاں سے ایک میں 4 مصرے میں نے پڑھے تھے. ایک شعر اور یاد آتا ہے کہ میں اپنا منہ کو مشک اور عنبر سے دھویا جائے، اس کے بعد بھی ہمارے میں اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس نام نامی اسم گرامی کو اپنی زبان تک لے آئیں کہ 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز. یہ منزل ہے ہمارے ہم جیسے لوگوں کے لیے. واقعی سعادتوں کی بات ہے کہ وہاں سے عزم ملتا ہے اور ہم لوگ شعر کہتے ہیں، ہماری مختلف انداز کی شاعری آپ تک پہنچی. لیکن دوستو، ایک ایسا شاعر ہمارے درمیان ہے جس کے تعارف میں صرف میں نہیں بلکہ کوئی بھی ناظم مشاعرہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس مناسب لفظ ہو جس سے وہ شاعر اس کا تعارف ہو سکے. اس کی وجہ ہے کہ وہ تعارف سے بلند و بالا شخصیت ہو گئی ہے. لیکن آج جس حیثیت سے وہ اس محفل میں موجود ہے وہ ایک ادنا سے غلام ہے اس آقائے نامدار کے جس کے طفیل میں یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی، اس کے امتی کے طور پر ہیں. میں انہی کے 4 مصرے پڑھ کے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر یہ 4 مصرے کہ نام احمد کے مفاہیم نہیں لکھ سکتا، نام احمد کے مفاہیم نہیں لکھ سکتا، کس طرح لکھنی ہے تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہوا یہ شاعر ڈاکٹر راحت اندوری بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتیں لے کر حاضر ہے. استقبال کیجیے آخری شاعر کا اور سماعت فرمائیے ان کا. کچھ اشعار بالکل تازہ سناؤں گا نعت پاک کے بطاط ہیں، اور اس کے بعد 2-4 شعر ایسے جو شاید آپ نے سنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم جو ہمارے بھائی عقیل نے یاد دلائی. ہاں عنایت فرمائیے. از کیا ہے کہ عقل نے دی ہیں جو تعویل نہ پیچھے رہ جائیں، عقل نے دی ہے وہ تعویل نہ پیچھے رہ جائیں. یہ جو روشن ہے یہ قندیل نہ پیچھے رہ جائیں. میں محمد کے خیالوں میں اڑا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں جبریل نہ پیچھے رہ جائے. میں محمد کے خیالوں میں اڑا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں جبریل نہ پیچھے رہ جائے. عقل نے دی ہے وہ تعویل نہ پیچھے رہ جائے، یہ جو روشن ہے یہ قندیل نہ پیچھے رہ جائیں. میں محمد کے خیالوں میں اڑا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں جبریل نہ پیچھے رہ جائے. لیکن اس کو میں نے کہا ہے، شکریہ جناب، شکریہ. نئے ستارے، نئے کوہ طور سامنے ہیں، نئے ستارے، نئے کوہ طور سامنے ہیں، بہشت سامنے ہے، حور و قصور سامنے ہے، بہشت سامنے. نئے ستارے، نئے کوہ طور سامنے ہیں، بہشت سامنے، حور و قصور سامنے ہیں، حور و قصور سامنے ہیں. یہاں سے دونوں نئے ستارے، نئے کوہ طور سامنے، بہشت سامنے، حور و قصور سامنے ہیں. میں نعت پڑھتا ہوں اور کانپ جاتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے جیسے حضور سامنے ہے. میں نعت پڑھتا ہوں اور کانپ جاتا ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں اور کانپ جاتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے جیسے حضور سامنے. میں نعت پڑھتا ہوں اور کانپ جاتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے جیسے حضور سامنے. سب ایک قطعہ اور سناؤں گا، سب تازہ اسی میں پڑھ دیکھ کر مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے. ایک قطعہ میرے بھائی نے پڑھا کہ میں بھی لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، لیکن دیکھیے آج میں میم لکھنے کی کوشش کی ہے.
ملاحظہ فرمائیں. از کیا ہے کہ حسب شعور، حسب مفاہیم لکھ دیا. حسب شعور، حسب مفاہیم لکھ دیا. دنیا نے تاج و تخت و زر و سیم لکھ دیا. لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا. شکریہ. حسب شعور، حسب شعور، حسب مفاہیم لکھ دیا. دنیا نے تاج و تخت و زر و سیم لکھ دیا. لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھا. کہاں رکھوں میں قدم عرش کے زینے کے سوا؟ میں کہاں رکھوں قدم عرش کے زینے کے سوا؟ میں کہاں رکھوں قدم عرش کے زینے کے سوا؟ شہر جچتا ہی نہیں کوئی مدینے کے سوا. میں کہاں رکھوں قدم عرش کے زینے کے سوا؟ میں کہاں رکھوں قدم عرش کے زینے کے سوا؟ میں کہاں رکھوں قدم عرش کے زینے کے سوا؟ شہر جچتا ہی نہیں کوئی مدینے کے سوا. حوضے کوثر کے تصور میں گھلی ہے شامیں. شہر جچتا ہی نہیں کوئی مدینے کے سوا. حوضے کوثر کے تصور میں گھلی ہے شامیں. کام اب کچھ بھی نہیں ہے مجھے پینے کے سوا. حوضے کوثر کے تصور میں گھلی ہے، حوض کوثر کے تصور میں گھلی ہے شام. کام اب کچھ بھی نہیں ہے مجھے. اب میں یہاں سے یہ میں نے تازہ شعر سنا ہے. ایک قطعہ خاص طور پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو سنا چکا ہوں. صحیح بھائی آئیے سنیں. اشیاء کے امین حرف و صدا بھی یہی کہیں ہوگا. امین حرف و صدا بھی یہی کہیں ہوگا. شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا. یہ عاشقان رسول خدا کی محفل ہے، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا. یہ عاشقان رسول خدا کی محفل ہے، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا. اچھا سرکار، اب ایک میں نعت پڑھتا ہوں. دیکھیے میں نے نعت کا مطلب یہ کہا کہ میں مطمئن ہوں. حسین بھائی میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. کتاب حق پہ کوئی حرف آ نہیں سکتا. کتاب حق پہ کوئی حرف آ نہیں سکتا کہ حرف شہادت میرے رسول کی ہے. کہ حرف شہادت میرے رسول کی ہے. انہیں بتاؤ جو حاکم سمجھتے ہیں خود کو، انہیں بتاؤ جو حاکم سمجھتے ہیں خود کو، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی. انہیں بتاؤ جو حاکم سمجھتے ہیں خود کو، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے. کسی کو خلد کی خواہش، کسی کو فکر نجات، مگر مجھے تو ضرورت میرے رسول کی، مگر مجھے تو ضرورت میرے رسول کی ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں کہ دکھاتے کیا ہو کوئی اور سنویدھان مجھے، دکھاتے کیا ہو